کیڑے خلائی مخلوق کی طرف سے ہے۔ وہ نہ صرف زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں بلکہ ایک قدرتی آفت بھی لانا چاہتے ہیں۔ انسان اس آفت کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ کیا وہ اپنا گھر واپس حاصل کر سکیں گے؟ جلد ہی لوگوں کو پتہ چلا۔ اگرچہ اس برف نے زیادہ تر الیکٹرانک مصنوعات کو ناکارہ کر دیا تھا، لیکن وہ پرانی اشیاء جو 20 سال سے زیادہ پرانی تھیں متاثر نہیں ہوئیں۔ اس لیے قبر کے نیچے کھڑی بوڑھے کی گاڑی ایک وین بن گئی۔ اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے ہوان اور اس کی بیوی نے قبر کے پاس کھڑی پرانی گاڑی کی تلاش کی، لیکن ایسی گاڑیاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور آسانی سے نقصان پہنچتا ہے۔ وہ ابھی سانس بھی نہ لے پائے تھے کہ ایک آواز کانوں میں گونجی۔ صرف ایک دن میں انسانوں کی ترتیب تباہ ہو چکی تھی۔ بچ جانے والے لوگ جگہوں پر قبضہ کرنے اور سامان کی تلاش میں بٹنے لگے، اور یہاں تک کہ دوسرے بچ جانے والوں کو باہر نکالنے لگے۔ انہوں نے شیشے توڑ دیے۔ وہ جوڑا گاڑی میں چھپ گیا اور آواز نکالنے کی ہمت نہ کی۔ خوش قسمتی سے مخالف پارٹی نے سڑک کے کنارے کھڑی گاڑی کو چیک نہیں کیا۔ آخرکار وہ دونوں اسکول پہنچ گئے۔ جوڑا 2 گروپوں میں بٹ گیا۔ یلینا دفتر گئی تاکہ لونا کے گھر کا پتہ تلاش کرے، اور ہوان سڑک کنارے قسمت آزمانے گیا، لیکن اسے ایک ایسی ہی عمر کی گاڑی مل گئی۔ یلینا جو فائل دیکھ رہی تھی اچانک آواز سنی۔ اس نے احتیاط سے آواز کے منبع کی تلاش کی۔ ہوان بھی واپس آیا اور دروازہ کھولا۔ لڑکے کا نام پابلو تھا۔ جب اسے کل رہا کیا گیا، اسکول کے بدماش نے اسے یہاں بند کر دیا تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہی اس کی جان بچائے گا۔ جب ماں نے اس بچے کو دیکھا جو اس کی اپنی بیٹی کی عمر کا تھا تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ یلینا نے اسے کپڑے پہنائے۔ پابلو نے بتایا، اگرچہ وہ کلارا کو نہیں جانتا لیکن وہ لونا کا پڑوسی ہے۔ وقت کم تھا۔ تینوں لونا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ منظر بدلا اور کانوں میں گولیوں کی آواز آئی۔ کانوں سمجھ گیا کہ باہر کا ماحول بہت خراب ہے۔ اگر حالات ایسے ہی رہے تو شاید وہ اور اس کا خاندان مٹ جائیں گے۔ خوش قسمتی سے گیراج میں ایک پرانی گاڑی تھی۔ وہ لوکاس کو فائر بریگیڈ میں لے گیا۔ ایک احساس جرم کے ساتھ تانو ایک شخص کے پاس لایا گیا۔ اس کا نام بینیٹو تھا۔ وہ ایک سابق فوجی تھا۔ واقعے کے بعد اس نے قریبی بچ جانے والوں کو جمع کیا، پھر سڑکیں بند کر کے ایک محفوظ اڈا بنانے کی تیاری کی۔ خوش قسمتی سے تانو کا ان سے تھوڑا بہت تعلق تھا، اس لیے اسے چھوڑ دیا گیا۔ دوسری طرف پابلو کی ہدایت کے مطابق تینوں ایک ولا میں پہنچے، لیکن گھر میں کوئی نظر نہیں آیا۔ انہوں نے دروازہ توڑا مگر اندر کوئی حرکت نہ ہوئی۔ جب وہ پول کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ خاندان کو برف کے طوفان نے اڑا دیا ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ میز پر موجود آئینے میں ایک ایشیائی چہرہ نظر آیا۔ وہ سب ایشیائی لگ رہے تھے۔ ظاہر ہے یہ لونا کا گھر نہیں ہو سکتا۔ اس لمحے پابلو کو اندازہ ہوا کہ وہ اصل میں لونا کا گھر نہیں جانتا۔ اسے بخار ہو گیا۔ جذباتی یلینا یہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ جب وہ ایک فارمیسی سے گزرے تو وہاں 3 مسلح افراد پہلے ہی موجود تھے۔ خوش قسمتی سے یلینا ایک ماہر نرس تھی۔ اس نے جلدی بخار کی دوا تلاش کی، مگر اسی وقت دروازے سے ایک عورت کی چیخ سنائی دی۔ اس عورت نے کہا کہ اس کا پانی اتر چکا ہے۔ دونوں جلدی سے دروازہ کھولنے دوڑے۔ عورت کی تکلیف دیکھ کر یلینا نے مکمل توجہ سے اس کی رہنمائی کی تاکہ وہ بچہ پیدا کرے، لیکن ایک مہمان آ گیا۔ شاید یہ پری میچور نہ ہو۔ کیا تم پاگل ہو؟ یہ پری میچور نہیں ہوگا۔ ہلو مت دادا ورنہ گولی مار دوں گا۔ گاڑی کی چابی دو۔ تو وہ لوگ پرانی گاڑی پر پہلے سے نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہیں پہلے ماں کو مار دینا چاہیے تھا۔ جوڑے کو باتھ روم میں بند کر دیا گیا، مگر انہوں نے پابلو کو نوٹس نہیں کیا جو کمرے میں چھپا ہوا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد پابلو نے دروازہ کھولا۔ اب یہ تینوں صرف بھاگ سکتے تھے۔ وہ ایک بڑا سوراخ پھاڑ کر نکلے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچ جانے والوں کے ساتھ گاڑی پر واپس آئے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ لاش تک نہ ملی۔ ہر جگہ لڑائی کے آثار تھے۔ نشستوں پر کچھ مکروسہ لعاب بھی تھا، لیکن یہ سب ان کی توجہ حاصل نہ کر سکے۔
جلد ہی وہ تینوں تانوں کے گیراج واپس پہنچے۔ وہاں ایک طرف سامان کا ڈھیر پڑا تھا۔ اصل میں تانو اپنے خاندان کے ساتھ محفوظ پناگاہ کی تلاش میں شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تھا، مگر غصے میں ہو نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈے بغیر کہیں نہیں جائے گا۔ وہ گھبراہٹ میں نکل گئے۔ منظر بدلتا ہے۔ جعلی حاملہ جوڑا ایک پیٹرول پمپ پر پہنچتا ہے۔ مرد پیٹرول کا ڈبہ اٹھائے پیٹرول بھرنے گیا، لیکن اسی وقت کچھ دور ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ مرد نے ٹارچ اٹھائی اور آدیر الفادیر دیکھنے لگا۔ اچانک ایک خوفناک سایہ اس کے سامنے آ گیا۔ اسی وقت عورت کو، جسے کچھ معلوم نہیں تھا، لگا کہ گاڑی کو کسی نے ٹکر ماریو۔